الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے اس وقت کی اس گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں پیغمبر اکرم کا تعارف کرایا جا رہا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بشیر و نذیر بنا کر پوری انسانیت کے لیے. یعنی پیغمبر کی دعوت عالمگیر دعوت ہے، پیغمبر کا انقلاب عالمگیر انقلاب ہے، پیغمبر کی تحریک عالمگیر تحریک ہے. اور واقعاً اگر ذرا توجہ کی جائے تو اس 1400 سال کی تاریخ میں، بلکہ پوری تاریخ انسانیت میں، جیسا انقلاب پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بپا کیا، ایسا انقلاب نہ کسی ملک و قوم میں آج تک بپا ہو سکا، اور نہ آنے والے وقت میں بپا ہوگا. اسی انقلاب کو پھر زندہ کرے گا پیغمبر اکرم کا وہ وارث جو پیغمبر کی تحریک کا علمبردار بن کے غیبت کے پردے میں موجود ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب پیغمبر اکرم کا یہ انقلاب اپنے شباب پر پہنچے گا، اور تتمہ اس انقلاب کا، تکملہ اس انقلاب کا ہم دیکھیں گے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ جب ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. تاجیل امام کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. تو یہ انقلاب عالمگیر انقلاب ہے، اور ایسا انقلاب کبھی بپا نہیں ہوا. آج جن انقلابات کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے اس میں 2 انقلابات بہت اہم ہیں، فرینچ ریولوشن اور رشین ریولوشن. لیکن اگر ذرا سا غور کریں، میں وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ بات کو پھیلاؤں، مگر موازنہ کرتے ہوئے 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان انقلابات میں اور پیغمبر اکرم کے بپا کیے ہوئے انقلاب میں فرق کیا ہے. دیکھیے، پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہ انقلابات جن نظریات کی بنا پر بپا ہوئے، مثال کے طور پر رشین انقلاب کی اگر بات کروں تو روس کے اندر انقلاب بپا ہوا، لیکن اس انقلاب کی فکر دینے والے فرانس میں بیٹھے ہوئے تھے، لندن میں بیٹھے ہوئے تھے. مارکس نے جو کتاب لکھی اس کے نتیجے میں یہ انقلاب بپا ہوا. نظریہ دینے والا کہیں اور بیٹھا ہوا تھا، انقلاب کہیں اور بپا ہوا، اور جس نے نظریہ دیا اس کا اس انقلاب کے بپا ہونے میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا
کہ علامہ اقبال نے جو کہا کہ گفتار کا تو غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، تو یہ افراد وہ ہیں جو گفتار کے غازی بنے، انہوں نے بیٹھ کر نظریات دیے، اور ان نظریات کی بنیاد پر کہیں اور عوام نے انقلاب برپا کیا، یعنی خود انہوں نے انقلاب میں حصہ نہیں لیا۔ پیغمبر اکرم کا انقلاب وہ ہے کہ جہاں نبی کریم نے انقلاب کا نظریہ بھی خود دیا، انقلاب کی بنیادیں بھی خود فراہم کی، اور اس انقلاب کے برپا کرنے میں عملی طور پر خود حصہ لیا، کانٹوں پر بھی چلے، پتھر بھی کھائے، مظالم بھی برداشت کیے، مگر اس سب کے باوجود اتنی کامیابی کے ساتھ اس انقلاب کو برپا کیا کہ آج جو پیغمبر کے بدترین دشمن ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پیغمبر سے پہلے پاکیزہ نظریات تو بہت سے لوگوں نے دیے، پریش تو بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن اپنے نظریات کی بنا پر کسی معاشرے کو وجود میں لانا، یہ اس سے پہلے کام نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا۔ دوسرا فرق جو دیگر انقلابات میں اور پیغمبر کے برپا کیے ہوئے انقلاب میں ہے، وہ یہ کہ جتنے انقلابات بھی آج تک برپا ہوئے ہیں وہ زندگی کے کسی ایک شعبے میں برپا ہوئے۔ کہیں سیاسی انقلاب آیا تو یہ انقلاب بس سیاست کی دنیا تک محدود رہا، مذہبی دنیا پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، معاشی دنیا پہ اس کا اثر نہیں ہوا، روحانی دنیا پہ اس کا اثر نہیں ہوا، یا معاشی انقلاب آیا تو معاشی دنیا تک محدود رہا، دیگر کسی بھی شعبے میں اس کا اثر نہیں ہوا۔ لیکن پیغمبر اکرم نے جو انقلاب برپا کیا وہ انقلاب زندگی کے ہر شعبے میں اثر انداز ہوتا ہوا نظر آیا۔ روحانی شعبے میں بھی، روحانی دنیا میں بھی انقلاب آیا، مذہبی دنیا میں بھی انقلاب آیا، معاشی دنیا میں بھی انقلاب آیا، سیاسی دنیا میں بھی انقلاب آیا، ہر سطح پہ انقلاب۔ یہ کیسے کامیاب ہوئے نبی کریم؟ میں بس ایک بات یہاں پہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ اس سے پہلے جتنے انقلاب آتے تھے وہ کاسمیٹک چینجز لاتے تھے، یعنی وہ ظاہر کو بدلتے تھے مگر باطن کو بدلنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ مگر پیغمبر اکرم کا انقلاب انسان کے باطن کو بدلنے میں کامیاب ہوا۔ جب باطن بدل جائے تو ظاہر خود بخود بدل جاتا ہے، لہذا جب باطن بدل گیا تو زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب آیا۔ لیکن اس انقلاب کو برپا کرنے میں پیغمبر اکرم کو کیا قربانیاں دینا پڑیں اور کتنا مشکل ہے۔ اگر آج ہائپوتھیٹیکلی بھی سوچیں تو ان حالات میں انقلاب برپا کرنا کہ جس میں پیغمبر اکرم نے انقلاب برپا کیا ہے، ذرا سا آپ کی توجہ 5 منٹ صرف میں چاہوں گا کہ کن حالات میں پیغمبر نے انقلاب برپا کیا۔ میں پہلے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک انسان ذرا یہ تصور کرے کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھ کے اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہو اور گھر کا دروازہ کھولے، میں آج کی مثال آپ کو دوں، اگر آپ دروازہ کھولیں اور کسی نے گاڑی ایسے پارک کی ہو آپ کے دروازے پر کہ دروازہ کھول کر باہر نکلنا ممکن نہ ہو، تو آپ کتنی الجھن کا شکار ہوں گے، کس قدر غصہ آئے گا کہ بتائیے ہمارے گھر کے دروازے پر ایسے پارک کیا کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنا ممکن نہیں۔ اور اگر ایسا ہر روز ہونے لگے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا، یہ ہر ایک انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ پیغمبر اکرم کے دن کی شروعات کس طرح ہوتی ہے کہ جب تبلیغ کے لیے گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں تو اب بڑے بڑے کانٹے دار درختوں کی شاخیں ہیں کہ جنہیں لا کر اتنا انبار کیا گیا ہے دروازے پر کہ اب دروازے کو کھول کے باہر نکلنا ممکن نہیں جب تک کافی دیر کی محنت کے بعد ان کانٹے دار جھاڑیوں اور ان شاخوں کو اپنے دروازے سے ہٹا نہ دیا جائے، کہ جس میں ہاتھ بھی زخمی ہوں گے، محنت بھی لگے گی، انسان اپنے گھر کے اندر گویا قیدی بنا ہوا ہے کہ جب تک اس رکاوٹ کو دور نہ کر لے۔ اور یہ کوئی ایک دن نہیں بلکہ یہ ہر دن کا پیغمبر کا معمول ہے کہ آپ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو پہلے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔
جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر دن پیغمبر اکرم کو جب باہر نکلنا ہے تو ابو لہب کی زوجہ ام جمیل کا یہ کام ہے کہ وہ درختوں سے ایسی شاخیں کاٹ کے لاتی ہے اور اللہ کے پیغمبر کے در پہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ پھر جب یہ رکاوٹ دور ہوتی ہے اور نبی کریم یہاں سے باہر قدم رکھتے ہیں تو اب قدم قدم پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔ جب ان کانٹوں سے گزر کے آگے جاتے ہیں تو اب بچے ہیں جو پتھر مار رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، خواتین ہیں جو فقرے کس رہی ہیں، اور جب یہاں سے آگے چل کر نبی کریم مسجد خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں اور عبادت کے اندر مصروف ہوتے ہیں تو اب یہ روز کا معمول ہے کہ کبھی گلے کے اندر چادر ڈال کر ایسا پھندا لگایا گیا کہ پیغمبر کی آنکھیں ابل پڑیں۔ کبھی ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ دیکھو پاس میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، تم میں سے کون ہے جو اس وقت میرا دل خوش کر دے اور اس اونٹ کی غلاظت اس یتیم عبداللہ کے چہرے پر مل دے اور اس اونٹ کی اوجڑی کو پشت پیغمبر پہ لا کے رکھ دے۔ ذرا اندازہ کریں کہ اب گھر سے نکل کر یہاں تک پہنچنے میں کتنی دشواریاں پیش آ چکی ہیں۔ یہ کوئی بکری یا بھیڑ نہیں ہے کہ جسے ذبح کر کے اس کی اوجڑی پیغمبر کی پشت اقدس پر رکھ دی جائے، بلکہ اونٹ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے۔ پیغمبر سجدے میں ہیں، پشت کے اوپر اوجڑی ہے اور چہرہ انور کے اوپر خون اور گوبر کو مل دیا گیا ہے۔ یہاں پیغمبر کی تکلیفیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب جب یہاں سے واپس گھر تشریف لاتے ہیں تو اب بیٹی ہے، چھوٹی سی بیٹی کہ جو باپ کو اس عالم میں دیکھتی ہے، چہرے کو پاک کرتی ہے، غلاظت کو دور کرتی ہے، روتی جاتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتی جاتی ہے، اے میرے پروردگار میرے بابا کے لیے راہ تبلیغ کو آسان کر دے۔ آپ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت نہیں دکھا سکتے کہ کبھی شہزادی نے یہ کہا ہو کہ بابا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، یہ آپ کی رہنمائی کو ڈیزرو نہیں کرتے، یہ ایسے افراد جو آپ کو اتنی اذیتیں دے رہے ہیں، آپ کیوں ان کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کیے لے رہے ہیں؟ بابا جانے دیجئے، انہیں جہنم کا ایندھن بننے دیجئے۔ نہیں، بلکہ ہمیشہ بابا کے زخموں پہ مرہم رکھنا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا کہ اے معبود میرے لیے، میرے بابا کے لیے ان مرحلوں کو آسان کر دے۔ اور اس کے بعد ہر قدم کے اوپر پیغمبر کے مسائل دیکھیے، یہ 10 سال، یہ 13 سال کی مکی زندگی اور اس کے بعد 10 سال کی مدنی زندگی، اور پھر اندازہ لگائیں کہ کیسے پیغمبر نے یہ انقلاب برپا کیا۔ اگر آپ آج ایک بچے کی تربیت کرنا چاہیں تو اس بچے کی تربیت کے لیے والدین اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، مگر کبھی کبھی پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ضرورت ہوتی ہے کہ باہر سے کسی استاد کو، کسی مولانا کو، کسی مینٹر کو سہارا لیا جائے اس کا، تاکہ بچہ صحیح راہ پہ چل سکے۔ یعنی ہمارے لیے ایک بچے کی تربیت کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا، جبکہ ہمارے سامنے ایسے چیلنجز نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم کی یہ 13 سالہ مکی زندگی کہ جس کے اندر نبی کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، پتھر بھی مارے جا رہے ہیں، کوڑا بھی ڈالا جا رہا ہے، اونٹ کی اوجڑی بھی رکھی جا رہی ہے، زخمی بھی کیا جا رہا ہے، قتل کی سازش بھی بنائی جا رہی ہے، مسلسل پیغمبر کو ستایا جا رہا ہے، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ اب پیغمبر کا کوئی مددگار اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہتا۔ ایسا سرپرست کوئی باقی نہیں رہا کہ جیسے سرپرست معاشرے سے دفاع کے لیے جناب ابو طالب، اور گھر میں پیغمبر اکرم کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اور پیغمبر کی خدمت گزاری کے لیے بی بی خدیجہ طاہرہ موجود تھی۔ اب جب یہ 2 محسن باقی نہیں رہے تو اب یہ چیلنجز مزید بڑھ گئے۔ اب مکہ اور طائف یہ ٹوئن سٹی کہے جاتے ہیں۔ طائف کیا ہے؟ طائف اصل میں مکے والوں نے اپنے لیے چھٹیاں گزارنے کی ایک جگہ جو ذرا بلندی، ذرا پہاڑی پر ہے، جو نسبتاً ذرا ٹھنڈی ہے، جہاں ان کے نخلستان اور باغ ہیں، جہاں یہ چھٹی میں چلے جاتے ہیں، یہاں انہوں نے اس جگہ کو بنایا ہوا ہے۔ اب پیغمبر مکے سے طائف کا رخ کرتے ہیں، شاید طائف میں مجھے کوئی سہارا مل جائے۔ 3 بڑے خاندان طائف کے اندر ہیں، ان تینوں سرداروں سے ملتے ہیں۔ پہلے سردار کا جواب یہ ہے کہ جلدی یہاں سے چلے جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ سے گستاخی کر بیٹھوں اور کل پتہ چلے کہ آپ واقعی نبی ہیں
ابھی تو مجھے یقین نہیں، لیکن کل اگر پتہ چل گیا تو مجھے افسوس ہوگا۔ آپ چلے جائیں، دوسرے سرداروں کے پاس جاتے ہیں۔ میں مختصر کروں بات کو، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیغمبر کو نہ صرف وہاں سے مایوس واپس کیا جاتا ہے، بلکہ طائف کے تمام لوگوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے، دیکھو یتیم عبداللہ نے طائف کا رخ کیا ہے، انہیں ایسی سزا دینی ہے کہ دوبارہ یہ کبھی اس شہر کا رخ نہ کریں۔ اور اس کے بعد اتنے پتھر مارے گئے کہ پیغمبر سر سے لے کے پیر تک لہو لہان ہو گئے، غش کھا کے گر پڑے۔ اور شاید یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ایک مرتبہ جب اس عالم میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنا حبیب کہا ہے، جو صاحب معراج ہے، جو اللہ کا ایسا حبیب ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں جب پکارا تو کبھی یاسین کہہ کے، کبھی طٰہٰ کہہ کے، کبھی مزمل کہہ کے، کبھی مدثر کہہ کے، کبھی رحمت للعالمین کہہ کے، کبھی سراج منیر کہہ کر، وہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، وہ اللہ کا بندہ کہ جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات اللہ نے خلق کی ہے، اسے اس انداز میں لہو لہان کیا گیا۔ جبریل آ کے کہتے ہیں آپ ایک اشارہ کر دیجئے، میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان سب کو مسل کے رکھ دوں۔ پیغمبر نے کہا نہیں جبرائیل نہیں، ابھی یہ ایمان نہیں لائے، یہ نادان ہیں، لیکن مجھے امید ہے ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، ان کی اولادیں میری آواز پہ لبیک کہیں گی۔ اللہ اکبر! اتنی امید، اتنا حوصلہ، اتنا استقلال، اتنا عزم ہو تو کوئی انقلاب بپا کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اب پیغمبر مکے سے مدینے آ جاتے ہیں۔ مدینے کا 2 منٹ میں اگر میں بیان کروں، ان سارے چیلنجز کو اپنے سامنے رکھیے، ان سارے حالات کو اپنے سامنے رکھیں۔ مدینے کے اندر پیغمبر کو اتنا ستایا گیا کہ مدینے والے تو سہارا بن گئے، مگر یہی مکے والے اب حملہ آور ہو کے گئے۔ اور پیغمبر کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 84 جنگیں، 84 ٹائمز یہی مکے والے حملہ آور ہو کے آئے۔ یعنی اگر ایوریج نکالیں تو 1 سال میں 8 سے زیادہ جنگیں ہیں جن کا سامنا پیغمبر کو کرنا ہے۔ مکے والوں نے ستایا، دادا عبد المطلب کا وطن چھڑایا، اذیتیں دیں، مدینے میں آئے تو حملہ آور ہو کر آئے۔ اب ان ساری جنگوں کا سامنا بھی کرنا ہے، جبکہ افراد کم ہیں، وسائل کم ہیں، کوئی بیت المال نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے۔ ان سب کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے اندر مسلمان ہو چکے ہیں، ان میں بھی اچھے خاصے وہ افراد ہیں کہ جو پیغمبر کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سی مرتبہ نبی پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، نبی ہی سے سوال کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ابھی کچھ دن پہلے تک یہ وہی افراد تھے کہ جو قاتل کی آرتی اتارتے تھے، جو تلوار کی زبان سمجھتے تھے۔ اب ان کو آہستہ آہستہ پیغمبر نے تبدیل کیا ہے، مگر اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے مسجد میں ہمارا حجرہ بند کیوں کرا دیا، اب دروازہ کیوں بند کرا دیا، علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا۔ کبھی دوسری باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ آپ نے اتنا دبی ہوئی شرائط پہ سلو کیوں کر لی۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی نبوت پر اتنا شک پہلے نہیں ہوا جتنا آج ہوا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ جاتی۔ یعنی ان 10 سالوں میں 13 سال وہ اور 10 سال یہ کہ جن میں ہر سال نبی کریم کو اتنی جنگوں کا سامنا بھی کرنا ہے، مسجد کی تعمیر بھی کرنی ہے۔ مسجد کی تعمیر ایسے نہیں کرنی کہ کوئی ذمہ داری لے لے کہ میں مسجد بنائے دیتا ہوں، بلکہ اپنی دوش کے اوپر پتھر اٹھا کر لانے ہیں، خود گارا بنانا ہے، خود چنائی میں حصہ لینا ہے، تمام اصحاب کے ساتھ خود خندق کھودنی ہے، خود میدان جنگ میں کھڑا رہنا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اتنی مصروفیات کے بعد، اتنے سارے چیلنجز کے سامنے پیغمبر نے کیسا انقلاب بپا کیا۔ ایسا انقلاب کہ 1400 سال گزر گئے، سارے انقلابات دھندلے پڑ گئے، مگر پیغمبر کا بپا کیا ہوا انقلاب ہر دن نئی بلندیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے گئے، اور 11 ہجری سے لے کر جو زمانہ آگے بڑھا تو اب ہر کوشش کفار نے اور منافقین نے کہ جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے، ہر کوشش کر لی کہ اس انقلاب کو
دبا دیں، اسے مٹا دیں، اسے ختم کر دیں۔ یہی سازش تھی جو منافقین کر رہے تھے۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے پیغمبر، یعنی غدیر کے دن کا تعارف کراتے ہوئے یہ تو بات کہی کہ آج دین مکمل ہو گیا، آج اللہ راضی ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئیں، مگر اس سے پہلے کہا کہ آج کافر مایوس ہو گئے، یعنی آج سے پہلے کافر مایوس نہیں ہوئے تھے۔ اتنی جنگیں بپا کرنے کے بعد، اتنی شورشیں اور فتنے پھیلانے کے بعد کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، اور اب بھی جو ان کی مایوسی ہے وہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو انقلاب نبی اکرم نے بپا کیا ہے، ہم اس انقلاب کو ختم کر دیں گے، اسے مٹا دیں گے، ہم معاشرے کو واپس وہیں لے جائیں گے جہاں سے چلے تھے۔ لیکن اس انقلاب کو مٹانے میں دشمن کامیاب نہ ہوا بلکہ مایوس ہو گیا۔ کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس نبوی انقلاب کو آگے لے کر نبی کا وارث بڑھا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم انقلاب کو مٹا دیں گے، کون رہے گا، کتنے دن پیغمبر زندہ رہیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کی بپا کی ہوئی تحریک ختم ہو جائے گی، ہم ان کے نقوش کو، سارے نقوش دھندلے پڑ جائیں گے، ہم سب تعلیمات پہ پردہ ڈال دیں گے، ہم سب کچھ ختم کر دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے غدیر کے منبر پر بوڑھے نبی کے ہاتھوں پر، بوڑھے محمد کے ہاتھوں پر جوان محمد کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو گئے، اس لیے کہ اب انہیں پتہ چل گیا کہ محمد کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ محمد ایک کردار ہے جو ایک کے بعد ایک کر کے آگے بڑھتا رہے گا۔ یہاں ایک محمد نہیں، 12 محمد ہیں، ایک کے بعد ایک محمد، ایک پردے میں چلا جائے گا، دوسرا پردے پہ آ جائے گا۔ یہ دین کبھی نہیں مٹے گا، یہ تحریک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا پیغمبر کے بعد اسی تحریک کو لے کر امیر المومنین آگے بڑھے۔ کتنا فرق آ گیا تھا کہ تعلیمات پیغمبر کو دھندلا کرنے کی ہر کوشش پیغمبر کے بعد جو نظام قائم ہوا اس میں ہوتی چلی آئی تھی، اور مولا کائنات کے لیے بہت زیادہ چیلنجز تھے اس عادلانہ نظام کو قائم رکھنا، اس معاشرے کو قائم رکھنا کہ جہاں پیغمبر نے تمام برتری کو ختم کر دیا کہ نہیں، اسلام کے اندر کوئی ریسزم نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی برتری، واضح طور پر یہ بتا دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھو، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر کسی کو برتری کسی پر حاصل نہیں ہے۔ برتری کا بس ایک معیار ہے اور وہ معیار تقویٰ ہے۔ اسی بنیاد پر جو معاشرہ نبی نے قائم کیا تھا وہ معاشرہ پھر مولا نے اپنے دور میں زندہ کیا، اس لیے کہ وہ نقوش مٹ چکے تھے، دھندلے ہو چکے تھے۔ مولا خود فرما رہے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ میری باتوں کا تم پہ کیوں نہیں اثر ہو رہا، تم کیوں میری آواز پر لبیک نہیں کہتے، اس لیے کہ تم نے تعلیمات پیغمبر کو مٹا دیا ہے۔ لیکن مولا کائنات کا یہ زرنی دور، یہ 4 سال 8 مہینے کا دور حکومت کہ اس میں پھر زندہ کر دیا، اور دلیل اس کی، ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں کہ میں دلیلیں پیش کروں، مگر ایک جملہ کہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر یہ جملہ ہمیں ملتا ہے کہ جب نماز مولا نے پڑھائی اور نماز پڑھ کے اصحاب مسجد سے باہر نکلے تو کسی نے کہا کہ آج کس نے نماز پڑھائی؟ آج بہت دن کے بعد میں نے رسول اللہ والی نماز پڑھی۔ یعنی مولا نے اس جملے کو تاریخ میں درج کرا کر ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو، مدینہ سرکار کی نماز اور تھی، سرکار مدینہ کی نماز اور تھی۔ ہم نے اس معاشرے کو زندہ کر دیا جس معاشرے کو ان 3 ادوار میں گویا دبا دیا گیا تھا، تعلیمات پیغمبر کو ختم کیا گیا تھا، پھر سے قبیلوں کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر معاشرہ ابھر رہا تھا۔ لیکن اب مولا کائنات کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ مولا کائنات کو سازش کر کے شہید کر دیا گیا۔ رنگین خون، پاکیزہ خون سے مسجد کوفہ کا مسلح رنگین ہو گیا، مگر اب یہاں سے علی کا وارث اٹھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اسی معاشرے کو لے کر
آگے چلے، اسی تحریک اور انقلاب کو آگے بڑھایا۔ دیکھیے کبھی کبھی مثال زیادہ اچھی تو نہیں ہوتی، لیکن میں بات کو پہنچانے کے لیے عرض کروں، آپ نے ریلے ریس دیکھی ہوگی۔ ریلے ریس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مشال لے کر ایک شخص دوڑ رہا ہے، ایک منزل پہ آ کے وہ رک گیا، لیکن مشال کا سفر نہیں رکا، بلکہ اس نے یہ مشعل کسی اور کو پکڑا دی، وہاں سے وہ اس مشعل کو لے کے آگے بڑھا، پھر وہ اپنی جگہ پر رک گیا، تیسرا شخص مشعل لے کے آگے بڑھا۔ یہی پیغمبر کے انقلاب کی مشعل اور ہدایت کی مشعل ہے کہ جسے لے کر پہلے خود پیغمبر آگے بڑھے، اس کے بعد اس مشعل کو امیر المومنین نے لے لیا، پھر اسی مشعل کو ہم امام حسن مجتبیٰ نے لے لیا۔ اس لیے کہ یہ سیرتیں 12 ہیں مگر کردار ایک ہے۔ تسلسل کردار محمد کو علی کہتے ہیں، تسلسل کردار علی کو حسن کہتے ہیں، تسلسل کردار حسن کو حسین کہتے ہیں، تسلسل کردار حسین کو زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ پورا ایک ہی کردار ہے جو ایک کے بعد ایک، زمانہ بدل رہا ہے، دور بدل رہا ہے، مگر سیرت نہیں بدل رہی۔ ایسا ایک کردار ہے کہ اگر علی چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں تو دنیا سمجھتی رہتی ہے کہ محمد ہے، اگر 8ویں امام راستہ چلتے ہیں تو زمانہ کہتا ہے کہ محمد ہیں۔ یعنی کرداروں میں فرق نہیں ہے، اخلاق میں فرق نہیں ہے، گفتار و رفتار میں فرق نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ اسی مشعل کو لے کے اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ بابا کو دفن کرنے کے بعد، سپرد خاک کرنے کے بعد اب امام بیٹھے نہیں ہیں۔ عام مومن کا سوگ بھی 3 دن منایا جاتا ہے، مگر امام حسن نے بابا کا سوگ بھی، یا ظاہر ہے کہ سوگ کتنا ہے، صدمہ کتنا ہوگا، اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جہاں ارکان ہدایت منہدم ہو گئے ہوں، ایسی شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی ہو، لیکن بابا کا سوگ منانے سے زیادہ اہم بابا کی تحریک کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ لہٰذا فوراً ممبر پہ تشریف لائے، گھر نہیں گئے، سپرد مولا کائنات کو سپرد خاک کرنے کے بعد ممبر پہ آئے، ممبر پہ آ کر ایک مرتبہ خطبہ دیا اور 40,000 لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہاں سے اسی معاشرے کو لے کے امام حسن آگے بڑھ رہے ہیں، مگر اب یہ معاشرہ اتنی پستی میں آ چکا ہے، اتنے سالوں کے ساتھ بعد جو کچھ گزر چکا تھا درمیان میں، جیسے مٹانے کی نقوش پیغمبر کو کوشش کی گئی تھی، اس کا عالم یہ تھا کہ مولا کائنات کا پورا دور فتنوں سے گھرا رہا۔ کبھی جمل ہے، کبھی صفین ہے، کبھی نہروان ہے، کبھی خانہ جنگیاں ہیں، کبھی بستیوں کے اوپر حملے ہیں، کبھی عالم یہ ہے کہ جعلی حدیثوں کا کاروبار ہے۔ مولا کائنات کی پوری زندگی اسی طرح گزری۔ اب امام حسن مجتبیٰ کے سامنے وہی مجمع ہے، 40,000 ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، امام خطبہ دیتے ہیں، بابا کے کام کو مکمل کرنا ہے، 5,000 کا لشکر روانہ کرتے ہیں تاکہ شام کی طرف سے جو ظالم آ رہے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ مگر امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یہ جانے والے وہاں جا کر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے 5,000 کو روانہ کرتے ہیں، وہ بھی اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے 5,000 کی افراد کو روانہ کرتے ہیں، مگر اب قائد کسے بنایا؟ چونکہ 2 مرتبہ دھوکہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب عبید اللہ ابن عباس۔ عبید اللہ ابن عباس کون ہے؟ کوئی باہر کی شخصیت نہیں ہے، بلکہ سگے چچا کی اولاد عبید اللہ ابن عباس، پیغمبر کے چچا کے بیٹے، مولا کائنات کے چچا کے بیٹے۔ اور انہیں کیوں سالار لشکر بنایا؟ اس لیے کہ حاکم شام کے حکم پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ان کے 2 شیرخوار بچوں کو ماں کی گود سے لے کر دیوار پہ مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کی زوجہ دیوانی ہو گئی تھی اسی غم میں، لہٰذا ان کے اندر انتقام کا ایک جذبہ تھا، مجھے شام والوں سے انتقام لینا ہے، ان کو سالار بنا کر بھیجا۔ مگر کیا دنیا یقین کرے گی؟ حیرت ہوتی ہے، جن حالات میں، جن مصائب میں پیغمبر نے انقلاب برپا کیا، وہی مصائب مولا کائنات کے سامنے، وہی مصائب امام حسن کے سامنے، کہ یہ یہاں سے جاتے ہیں، گھر کی شخصیت ہیں، باہر کے آدمی نہیں، مگر وہاں ان کو 3 رشوتیں دی جاتی ہیں۔ تمہیں جس گھر میں کہو گے تمہاری شادی کرا دیں گے، جس جگہ کی کہو گے تمہیں گورنری دے دیں گے، اور 10 لاکھ دینار، جس میں 5 لاکھ ایڈوانس اور 5 لاکھ اگر اپنی وفاداری ہماری طرف کر لو تو تمہیں ملیں گے۔ اب عالم یہ ہے کہ ایسی شخصیت نے بھی اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اپنی وفاداری تبدیل کر لی،
اب کیا کریں امام حسن مشتبہ، فوج کمزور ہے، مولائے کائنات کا ساتھ دینے والے اب جو چنے ہوئے افراد تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، جو افراد موجود ہیں ان کے اندر منافقت کی بیماری پائی جاتی ہے، ان میں خوارج بھی ہیں، ان میں دوسرے افراد بھی ہیں، اور ایسے میں مولائے کائنات کے اس حقیقی وارث کے سامنے وہ خطوط بھیجے جاتے ہیں جو انہی کی مولا کی فوج کے سپاہیوں نے حاکم شام کو لکھے ہیں کہ دیکھو اگر تم تھوڑا سا صبر کر لو تو ہم خود امام کو میدان جنگ میں قتل کر دیں گے، تم صرف ہمارا خیال رکھنا، ہمیں اس وفاداری کا انعام دینا، ہم خود اپنے سردار کو قتل کر دیں گے یا قید کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اب ایسے میں امام کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، 40,000 نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ تنہا ترین سردار ہے، کتنا تنہا ترین، اسے اپنے بزرگوں کی وراثت کو محفوظ بھی کرنا ہے، افراد کی بھی کمی ہے، منافقت بھی موجود ہے، حملے بھی بار بار ہو رہے ہیں، 9 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام پر، اور کتنے کم افراد ہیں۔ خود امام نے جو خطبہ دیا اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا تم نے امام معصوم کا ساتھ نہیں دیا، یاد رکھو اب آسمان سے فتنوں کی بارش ہوگی، اب تمہارے سامنے ایسا معاشرہ ہوگا کہ تم افسوس کرو گے کہ ہم نے کیوں معصوم کا ساتھ نہیں دیا، مگر اب تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعاؤں میں اثر نہیں ہوگا، اب تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ اور تمہارے لبوں سے نکلی ہوئی دعا وہ اب باب استجابت تک نہیں پہنچے گی، اب تم دیکھو گے کیسے کیسے ظالم حکمرانوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ امام نے دیکھ لیا کہ اگر اس موقع کے اوپر جنگ ہوئی تو تمام جو مخلص افراد ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، پنجتن کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس وقت اگر شہادت بھی پیش کر دی تو یہ شہادت بے اثر ہوگی، اس شہادت کا وہ فیض نہیں پہنچے گا، لہٰذا امام نے صلح کر لی۔ کیسے صلح کی؟ شرائط صلح امام نے خود رکھی، وقت کم ہوا جا رہا ہے لہٰذا بس میں عرض کر دوں کہ کیسے امام نے صلح کی، کیا اس کا فائدہ ہوا، 1 منٹ میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ شرائط امام نے رکھی، سادہ کاغذ وہاں سے دستخط ہو کے آ گیا، آپ جو شرائط رکھیں گے ہمیں وہ منظور ہوں گی۔ امام نے شرائط رکھنی شروع کی، پہلی شرط تمہیں قرآن و سنت پہ چلنا پڑے گا، یعنی اس شرط کو رکھ کے بتا دیا کہ قرآن بھی خطرے میں ہے، سنت بھی خطرے میں ہے، نہ قرآن پہ عمل ہو رہا ہے نہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ دشمن نے دستخط کر کے بتایا کہ ہاں ہم قرآن پہ عمل کریں گے، ہم سنت پہ عمل کریں گے، گویا یہ صلح و نامہ نہیں ہے بلکہ مولا نے مجرم سے اقرار جرم کرا کر، اس کے دستخط کرا کر تاریخ میں درج کرا دیا کہ حاکم شام کی وجہ سے قرآن اور سنت پامال ہو رہے تھے۔ پھر کہا اگلی شرط کہ خلافت تمہارے پاس باقی نہیں رہے گی، تمہارے مرنے کے بعد یہ ہماری طرف پلٹ آئے گی، تم اپنے ساتھ امیر المومنین کا لفظ، اس اصطلاح کو، اس پاکیزہ لفظ کو استعمال نہیں کرو گے، ہم حکومت کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے، تم شریعت کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرو گے، احواز کے علاقے سے جتنا بیت المال آئے گا، جتنا ریونیو آئے گا، اس سب کو صفین کے شہداء میں تقسیم کیا جائے گا، ان کا خیال کیا جائے گا، بیت المال جو کوفے کے اندر موجود ہوگا اس پہ امام حسن کو حق تصرف ہوگا، اس کے علاوہ 10 لاکھ درہم سالانہ حاکم شام امام کو دے گا تاکہ امام یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کا خیال کر سکیں۔ اور میرے والد گرامی پر جو دشنام کیا جا رہا ہے، ممبروں کی بلندی سے ان کے اوپر جو گستاخی بھرے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان گستاخیوں کو روکا جائے گا، اور تمام شیعیان اہل بیت جہاں جہاں ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اور ضمانت دو گے۔ یہ سارے شرائط ہیں جو امام نے رکھے، یہ شرائط رکھ کر ایک طرف تو دنیا پر حاکم کے چہرے کو عیاں کر دیا، منافقت کے چہرے سے نقاب اتار دی اور بتا دیا کہ دیکھو کس پستی کے اندر معاشرہ پہنچ گیا تھا، کیسا معاشرہ تھا کہ جہاں افراد موجود تھے مگر ان کا شعور ختم ہو چکا تھا، ان کے اندر احساس باقی نہیں تھا، یعنی اتنا بے شعور مسلمان ہو جائے کہ مولائے کائنات کے مقابلے پہ تلوار نکال لے، امام حسن مجتبیٰ کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، کتنی بے شعوری ان کے اندر آ گئی۔ ان کی بے شعوری کا عالم یہ تھا کہ حاکم نے ایک دن خطبے میں کہا کہ دیکھو میں
تو میں ایک حدیث سناتا ہوں، جو بھی کدو کو ذبح کر کے کھائے گا، جیسے بکرے اور بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، اسے بہت ثواب ملے گا۔ یہ حدیث بیان کی، وزیر نے پوچھا یہ حدیث کہاں سے بیان کی؟ کہا یہ حدیث کوئی نہیں ہے، یہ تو میں نے اس لیے بیان کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں ان کے اندر غور و فکر کرنے کی اور اپنی عقل کو استعمال کرنے کی صلاحیت باقی تو نہیں رہ گئی ہے، ورنہ یہ کیسے علی کے مقابلے پہ آئیں گے، یہ کیسے حسن کے مقابلے پر آئیں گے؟ لہٰذا پورے شام کے اندر یہ منظر نظر آیا، لوگ اپنے سروں پہ کدو رکھے ہوئے اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تاکہ یہ ثواب حاصل کر سکیں۔ کہا ہاں اب میں نے ایسے افراد تیار کر لیے کہ یہ معصوم کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ جس طرف میں ان کو لے جانا چاہوں گا اس طرف یہ جائیں گے۔ چنانچہ اتنی پستی میں معاشرہ آ گیا۔ اب امام کے پاس راستہ کیا ہے کہ یہ امام سلو کر لیں، اور اس سلو کے نتیجے میں امام کو 10 سال ملے۔ ان 10 سال میں امام نے خاموش تبلیغ کی، مسجد نبوی پھر سے آباد ہوئی اس انداز سے کہ راوی نے لکھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا دور رسالت میں آپ پلٹ آیا ہے۔ کہ جب بھی امام حسن کو دیکھتا تھا محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ ہیں، گویا راستہ چل رہے ہیں، اپنے گھر پر بیٹھ کر تبلیغ کر رہے ہیں، اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر تبلیغ کر رہے ہیں۔ ساری روایات بتائیں، دیکھو یہ جعلی روایات ہیں جو معاشرے کے اندر رائج کر دی گئی ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں، صحیح تعلیمات پیغمبر یہ ہیں۔ اب 10 سال کی جو تبلیغ امام حسن نے کی، 40 سال، 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک یہ جو 10 سال کا زمانہ امام کو مل گیا، اس 10 سال کے دورانیے میں ایسی تبلیغ کی کہ امام حسن کو جو سپاہی نہ مل پا رہے تھے، وہی افراد جو اب جوان تھے اور امام کا ساتھ نہ دے رہے تھے، وہی افراد کربلا میں موجود تھے۔ یہ کربلا کے اندر جو 72 سپاہی نظر آ رہے ہیں، ان میں بہت بڑا کردار امام حسن کی تبلیغ، امام حسن کی ان 10 سالہ کوششوں کا ہے۔ سچے مجاہد تیار کیے، سچے مخلص تیار کیے۔ یاد رکھیے کربلا مکمل نہ ہوتی اگر امام حسن کے یہ 10 سال نہ ہوتے، اگر امام حسن کی یہ صلح نہ ہوتی، اگر امام حسن کی یہ تبلیغ نہ ہوتی، اگر امام حسن کا یہ اخلاق نہ ہوتا، اگر امام حسن نے یہ کردار نہ ادا کیا ہوتا۔ یعنی کیسا اخلاق، کیسی بے باکی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلو کر لی امام نے، دب کے سلو کی، اس لیے کہ نعوذ باللہ شجاعت کی کمی تھی، مگر امام حسن کی شجاعت اب وقت نہیں بچا کہ میں عرض کروں، مگر ایک منظر ضرور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حاکم مدینے میں آیا ہے، اور مدینے میں آ کر حاکم لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے مال تقسیم کر رہا ہے۔ ایک اعلان عام ہے کہ جو بھی ملاقات کے لیے آئے گا اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے گا۔ سب کو کچھ نہ کچھ دیا گیا۔ امام حسن سے بھی بار بار اصرار کیا جا رہا ہے۔ حاکم کا قاصد آ کے کہہ رہا ہے آپ بھی تشریف لائیے گا۔ امام اطمینان سے سب سے آخر میں پہنچے۔ جب امام آخر میں پہنچے تو ایک مرتبہ حاکم نے مسکرا کے کہا میں جانتا ہوں آپ آخر میں کیوں آئے ہیں۔ آپ کے آخر میں آنے کا سبب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرا سارا مال ختم ہو جائے تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کو دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہے۔ ایک مرتبہ خازن کو حکم دیا جتنا اب تک سب کو تقسیم کیا ہے اتنا تنہا امام حسن کو دو۔ ایک بوری کے اندر بھر کے سکے لائے گئے، اتنا مال امام کو دیا گیا، اور مال دے کر بڑے فخر سے کہنے لگا میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ یعنی آپ بھی میری سخاوت کو کیا یاد رکھیں گے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ امام بغیر کوئی جواب دیے ہوئے واپس پلٹے۔ اب واپس نکلنا چاہتے تھے کہ اس کے غلام نے آگے بڑھ کے امام کی نالین سیدھی کر دی۔ جیسے امام کی نالین سیدھی کی، امام نے وہ سارا مال اس کی طرف بڑھا کے کہا تو نے میری خدمت کی ہے، ہم بغیر اجر کے کسی کی خدمت نہیں لیتے، جا یہ سارا مال تیرا ہوا۔ سارے درباری حیرت میں بھر گئے کہ اتنا سارا مال جتنا اب تک سب کو تقسیم ہوا اتنا تنہا امام حسن کو دیا، اور امام نے ایک چھوٹی سی خدمت کے عوض یہ اس غلام کو دے دیا۔ حاکم شام نے کہا کہ آپ نے اتنا سارا مال اس غلام کو دے دیا؟ امام نے مسکرا کے کہا تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ یہ ہے امام کی جرأت، یہ ہے امام کی شجاعت۔ شجاعت امام کی صفین میں نظر آئی، شجاعت امام کی جمل میں نظر آئی، شجاعت امام کی اس وقت نظر آئی کہ جب دشمن نے پانی پہ قبضہ کر لیا تھا تو امام نے بابا کے ایک اشارے پر آگے بڑھے اور گھاٹ کا قبضہ چھڑا لیا۔ شجاعت کا عالم تو یہ تھا کہ حاکم شام کا دربار ہے، اور دربار میں امام حسن نے جو خطبہ دیا ہے، وقت نہیں کہ میں اس خطبے کو عرض کروں، مگر اسے تبرسی نے
تاریخ کا سب سے بڑا مناظرہ قرار دیا، جہاں حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، جہاں امام نے اس انداز سے دفاع کیا کہ حیرت میں رہ گیا زمانہ، یہ فصاحت و بلاغت، یہ شجاعت، یہ بے باکی، یہ جرت، یہ حوصلہ کہ دشمن کا دربار، کھینچی ہوئی تلواریں، اور اس کے درمیان علی کا بیٹا اطمینان سے کھڑا ہو کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کی حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ حاکم خط لکھتا ہے کہ کچھ فوج جمع کر لیجئے، اس لیے کہ خوارج نے بہت سر اٹھا لیا ہے، اس فتنے کا خاتمہ ضروری ہے۔ امام نے اس خط کا جو جواب دیا وہ امام کی شجاعت اور امام کے مشن کی اور بے باکی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک جملہ صرف اس کا عرض کرتا ہوں، تاریخ میں وہ خط محفوظ ہے۔ امام نے جواب دیا، اگر مجھے سچے وفادار مل گئے، مجھے مجاہد مل گئے، تو کہتا ہے خوارج کا فتنہ، مگر یاد رکھ اگر مجھے مجاہد مل گئے تو سب سے پہلے میں تیرے اوپر حملہ کروں گا، اس لیے کہ سب سے بڑا فتنہ تو ہے، جب تو ختم ہو جائے گا تو سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ، اور اسی بے باکی، اسی شجاعت، اسی دیانت داری، اسی نانا کی تحریک کے تحفظ اور انقلاب پیغمبر اکرم کو آگے بڑھانے کا یہ صلہ امام کو دیا گیا کہ 9 مرتبہ میرے امام پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ پیغمبر اکرم کی شہادت کا دن بھی ہے، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ وقت بہت کم رہ گیا، کس کے مصائب کیسے پڑھوں؟ ہر ایک کے مصائب ایسے ہیں کہ انسان ایک اشرا بھی ان مصائب کے بیان کرنے میں لگا دے تو کم ہے، مگر بس اتنا عرض کرتا ہوں عزادارو کہ پیغمبر اکرم کے کچھ مصائب تو میں نے آپ کو سنائے۔ پوری زندگی نبی کریم کی، یہ 23 سالہ تبلیغی زندگی مصائب ہی مصائب ہیں، مظالم ہی مظالم ہیں جنہیں پیغمبر نے برداشت کیا، لیکن نبی کی زندگی کے آخری 3 دن، بس 5-7 منٹ میں دونوں کے مصائب کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آج شہزادی اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے بھی آئی ہیں، اپنے بیٹے کا پرسہ بھی لینے کے لیے آئی ہیں۔ اب تک ہم امام حسین کا پرسہ دیتے ہیں، آج امام حسین خود اپنے نانا اور بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ 3 دن جو آخر پیغمبر کو گزرے ہیں وہ عجیب دن تھے، زہر کا اثر تھا۔ ہاں، یہ کہنے سے گھبرایا نہ کیجئے کہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا ہے، اب وہ زہر یہودی عورت نے دیا یا کسی اور نے دیا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر بہرحال پیغمبر کی شہادت ہوئی ہے زہر سے، اور آخری 3 دن بستر پہ کراہتے ہوئے گزرے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں، جو دوسروں کو کراہتے ہوئے دیکھ کر ان کا دکھ برداشت نہ کر سکتے ہوں، وہ اہل بیت کس طرح اپنے گھر کے بزرگ اور رسول اکرم کا یہ کراہنا برداشت کرتے ہوں گے؟ بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، یہاں تک کہ نواسے بے چین ہو کے قریب آ گئے اور حسب عادت نانا کے سینے پہ جا کے لیٹ گئے۔ شہزادی نے چاہا کہ الگ کر لیں، بچوں نانا بیمار ہیں، مگر پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، فاطمہ رک جاؤ، مجھے بڑا سکون مل رہا ہے، میرے بچے میرے سینے پہ ہیں، مجھے سکون مل رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب تیسرا دن آیا تو اب پیغمبر کو ذرا راحت محسوس ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ ذرا افاقہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی قریب جا کے بیٹھی، بابا کا سر اپنی آغوش میں رکھا اور گویا نبی کو نیند آ گئی، نیند آ گئی۔ بی بی کا دل بھی کچھ سکون میں آیا کہ میرے بابا کو نیند آ گئی ہے، کہ اتنے میں کسی نے دق الباب کیا، کہا کون؟ کہ میں رسول خدا سے ملنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہ نہیں، اجازت نہیں ہے، میرا بابا آرام کر رہا ہے، ابھی میرے بابا میں اتنی سکت نہیں، بہت کمزور ہو گیا کہ کسی سے ملاقات کر سکے۔ آنے والا خاموش ہو گیا، کچھ دیر گزری تھی کہ پھر اس نے آواز دی، کہا مجھے آنے کی اجازت دو، مجھے ملاقات کرنی ہے رسول سے۔ کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے آواز دی، مگر اب ایسی مہیب آواز تھی کہ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آنسو پیغمبر کے رخسار پر پڑے۔ آنکھوں کو کھولا، کہا بیٹی ابھی میں زندہ ہوں، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا کوئی ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے اور میرے انکار کرنے کے باوجود بھی بار بار کہتا ہے
کہ مجھے رسول خدا سے ملاقات کرنی ہے۔ پیغمبر نے کہا فاطمہ اسے آنے کی اجازت دے دو، یہ آنے والا آج تک کسی در پہ نہیں رکا۔ اے بیٹی یہ تیرے در کی عظمت ہے کہ ملک الموت بھی اجازت مانگ رہا ہے، بیٹی اس کو آنے کی اجازت دے دو۔ ملک الموت کو بی بی نے آنے کی اجازت دی، مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک بات عرض کروں، ارے لوگ پوچھتے ہم روتے کیوں ہیں، ہم کیسے نہ روئیں؟ جس گھر پہ کھڑا ہوا ملک الموت بھی اجازت مانگ رہا تھا، ابھی 3 دن نہ گزرے تھے کہ اسی در پہ مسلمان لکڑیاں لے کے جمع تھے، اسی در پہ کھڑے ہو کے دھمکی دی جا رہی تھی ابو الحسن کو نکال دو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اسی گھر پہ آگ کے شعلے تھے، دروازہ گر رہا تھا اور بی بی کی آواز آ رہی تھی فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا، علی کی امانت ضائع ہو گئی، اے فضا مجھے سنبھال۔ جناب فضا نے آگے بڑھ کے بی بی کو سنبھالا، اور اس کے بعد عزاداروں سنیں گے میں کیسے عرض کروں، کہاں سے الفاظ لاؤں کہ کیسے مصائب ہیں جن کا بعد پیغمبر اہل بیت نے سامنا کیا ہے، مگر ہاں اتنا عرض کرتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کو جو زہر دیا گیا، امام کے مصائب پڑھنے والوں میں ایک ذاکر ہے جس کا نام ہے عبدالزہرا۔ عبدالزہرا نے امام حسن کے مصائب پڑھے، بس نانا نواسے دونوں کے مصائب 2 منٹ میں اور سن لیجئے، دونوں مصائب پڑھے۔ جب مصائب بڑا گریا ہوا، مصائب پڑھ کے جب گھر آیا تو خواب میں امام تشریف لائے اور امام نے آ کے شکوہ کیا، اے عبدالزہرا تم نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی۔ بس ایک مرتبہ عبدالزہرا تڑپ گیا، کہا مولا میں نے تو آپ کی ہر مصیبت کا بیان کیا، اور اس کے بعد بتانا شروع کیا مولا میں نے آپ کے سارے مصائب پڑھے، مولا میں نے پڑھا کہ آپ کو زہر حلال دیا گیا، میں نے پڑھا زہر حلال کا اثر یہ تھا کہ امام اپنے بستر پر تڑپنے لگے، یہ نواں حملہ تھا، زوجہ نے زہر سراہی کے اندر زہر ملایا، امام نے پانی پیا اور اس کے بعد بستر پر تڑپ رہے ہیں، ارے میرے حسین کو بلا دو، میرا حسین کہاں ہے، کوئی میرے حسین کو بلاؤ، میری زینب کو پکارو۔ امام حسین آئے، جناب زینب آئی، بہنیں پہنچی، اور بہن نے کیا عالم دیکھا، بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت کے اندر دیکھا۔ ارے یہ ام المصائب بی بی، اس نے بھی کیا کیا دیکھا، کبھی اماں کو دربار سے محروم پلٹتے دیکھا، کبھی بھائی محسن کو شہید ہوتے دیکھا، کبھی اماں کے پہلو پہ دروازہ دیکھا، کبھی بابا کے سر کا زخم دیکھا، کبھی امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ حسین رونے لگے، امام حسن نے کہا بھیا سب روئیں مگر تو نہ رونا، حسین تم نہ رونا، تمہارے رونے سے اماں رونے لگتی ہے، تمہارے رونے سے بابا رونے لگتے ہیں، تمہارے رونے سے نانا رونے لگتے ہیں، اے حسین تم نہ رو میرے بھائی۔ ہاں ذاتا رو، بس آخری جملے سنیے گا۔ ایک مرتبہ وصیتیں کرنی شروع کی۔ عبدالزہرا کہہ رہے مولا میں نے آپ کی وصیتوں کا حال پڑھا، میں نے زینب کا تڑپنا پڑھا، میں نے بہنوں کی بے چینی پڑھی، میں نے قاسم کی یتیمی کے مصائب پڑھے، اے مولا میں نے آپ کی وہ مصیبت بھی پڑھی کہ جب آپ کا تابوت گھر سے برآمد ہوا تو کچھ دیر کے بعد وہ تابوت پلٹ کے آ گیا، اے مولا میں نے پڑھا کہ کوئی ایسا نہ ہوگا جسے سفید کفن پہنا کے گھر سے رخصت کیا جائے، اور کچھ دیر کے بعد جب جنازہ پلٹ کے آئے تو سفید کفن سرخ کفن میں تبدیل ہو چکا ہو۔ اے مولا میں نے آپ کے جسم اقدس سے تیروں کا نکالنا پڑھا کہ زینب روتی جاتی تھی، تیر نکالتی جاتی تھی، ہائے اولاد فاطمہ کسی کے جنازے پہ تیر تھے، کسی کا جنازہ تیروں پر تھا، کسی کے جنازے سے بہن تیر نکال رہی تھی، اور کسی بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ واہ غربتا۔ عبدالزہرا کہتا ہے مولا میں نے آپ کے سارے مصائب پڑھے، امام نے کہا مگر تم نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی۔ کہا سب سے بڑی مصیبت مولا کیا تھی؟ کہا سب سے بڑی مصیبت وہ تھی کہ اماں کے پہلو پہ دروازہ تھا، میں حسن حسین کو دیکھتا
دیکھتا تھا، حسین مجھے دیکھتا تھا، ہم دونوں بھائی گلے مل کے رو رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے بابا کے گلے میں رسی، اماں کے پہلو پہ دروازہ، عجیب عالم تھا، عجیب عالم تھا، کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے، واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ حسینا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسن حسین